اور یہ پوچھیں گے اب جو ہے پوری کلاس جو ہے تجوید کے ساتھ آپ لوگوں کو پڑھنا ہوگا، ٹھیک ہے؟ علم ترا میں یہاں پر ہم لوگ آج کیا پڑھ رہے ہیں؟ تجوید پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ ویک میں ایک دن جو ہے ضرور یہ پڑھنا ہے۔ الف کے اوپر الف ہمیشہ خالی ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ الف کے اوپر زبر زیر پیش کوئی حرکت آ جائے تو وہ کیا ہوتا ہے؟ حمزہ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو الف کے اوپر زبر ہے، زبر کو کیسے پڑھتے ہیں؟ زبر کو جلدی پڑھیں گے، تھوڑا بھی نہ کھینچیں گے، زبر کی آواز اوپر کو جائے گی، ٹھیک ہے؟ حمزہ زبر لام کے اوپر زبر ہے، زبر کو جلدی پڑھیں گے، تھوڑا بھی نہ کھینچیں گے، زبر کی آواز اوپر کو جائے گی۔ اس کے بعد میم کے اوپر کیا ہے؟ جزم ہے، ٹھیک ہے؟ کیا ہے؟ جزم۔ جزم والے حرف کو پیچھے والے حرف سے ملا کر پڑھتے ہیں۔ لام میم زبر لم علم، تا کے اوپر زبر ہے، زبر کو جلدی پڑھیں گے، را کے اوپر زبر ہے، جلدی پڑھیں گے، اور الف کے نیچے زیر ہے، زیر کو جلدی پڑھیں، تھوڑا بھی نہ کھینچیں، زیر کی آواز نیچے کو جاتی ہے۔ حمزہ زیر ای۔ اس کے بعد لام کے پر یہاں پر زبر ہے، ٹھیک ہے؟ اس کو جو ہے زبر کو اب اس لام سے ملا دیں گے، ٹھیک ہے؟ لام کے اوپر تشدید آئے گا۔ تشدید کو کیسے پڑھتے ہیں؟ تشدید کی آواز میں ایک قسم کی سختی ہوتی ہے، جس حرف پر تشدید ہو اس کو 2 مرتبہ پڑھتے ہیں، ایک بار پہلے والے حرف سے ملا کر اور ایک بار خود اس حرف کو پڑھتے ہیں۔ تو یہ لام کو لام سے ملا دیں گے، ٹھیک ہے؟ لام لام زبر لل ایلل، اور تشدید نون اور میم پر تشدید ہو تو غنہ کے ساتھ پڑھا جائے گا۔ ناک میں تھوڑی دیر آواز کو روکنا غنہ کہلاتا ہے۔ لام لام زبر لل ایلل، لام زبر ل ایلل، زال کے نیچے زیر ہے اور یہاں پر جزم ہے۔ تو اب یہاں کون سا رول فالو کریں گے؟ یہاں پر زیر کے بعد اگر جزم والا یہ آئے یا جزم آئے تو یہاں پر یا مدہ کا رول یہ کریں گے۔ حروف مدہ کتنے ہیں؟ حروف مدہ 3 ہیں، الف مدہ، یا مدہ، واو مدہ۔ تو ان کو تھوڑا کھینچ کر پڑھتے ہیں۔ تو زال کے نیچے زیر ہے، یہاں پر جزم ہے، یا مدہ ہے، تو زال یا زیر زی الذی حاج۔ اب یہاں پر جو ہے مد لازم ہے، اس کو 4 الف کے برابر کھینچیں گے۔ حاج، ہاں الف جیم زبر حاج، جیم زبر ج حاج۔ علم تر الی الذی حاج ابراہیم، الف کے نیچے زیر ہے، زیر کو جلدی پڑھیں، اور با کے اوپر جزم ہے، الف حمزہ با زیر اب، اب یہاں پر قلقلہ کریں گے۔ حروف قلقلہ کتنے ہیں؟ 5 ہیں۔ کون کون سے؟ قاف تا با جیم دال، یہ 5 حرف حروف قلقلہ کہلاتے ہیں۔ اور جب ان کو پڑھنا ہو تو ان کے پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ جب ان پر جزم ہو تو ان کا مخرج، ان کو پڑھتے وقت ان کے مخرج ٹکر کھا کر الگ ہو جاتے ہیں۔ تو کیسے پڑھیں گے؟ حمزہ با زیر اب، اب، روک الف زبر را، یہاں پر الف مدہ ہے، الف مدہ کو تھوڑا کھینچ کر پڑھیں گے، ایک الف کے برابر۔ ابرا، ہاں کے نیچے زیر ہے، یا پر جزم ہے، تو یہاں پر بھی یا مدہ کا رول ہوگا۔ ہاں یا زیر ہی ابراہی، میم کے اوپر زبر ہے، زبر کو جلدی پڑھیں گے۔ ابراہیم، علم تر الی الذی حاج ابراہیم۔ یہاں دیکھیے فا کے نیچے زیر ہے، یہاں پر کیا ہے؟ جزم ہے، یہاں پر بھی یا مدہ، یا مدہ، فا یا زیر فی، یا مدہ کو کھینچ کر پڑھیں گے۔ فا یا زیر فی، را کے اوپر زبر ہے، با پر شدہ ہے، را با زبر رب، را پر زبر یا پیش ہو تو را کو پور پڑھیں گے، را با زبر رب۔
فی رب بازیر بھی فی رب ہا کھڑی زیر ہی فی ربہ ان یہاں پر نون پر جزم ہے الف کے اوپر زبر ہے اور اس کے بعد حروف حلقی کے 6 حرفوں میں سے کیا آ رہا ہے حمزہ آ رہا ہے تو اس لیے جو ہے یہاں پر اظہار کریں گے جب اظہار کریں گے تو بلا غنہ کے آواز بلا غنہ کے جلد پڑھیں گے ٹھیک ہے حمزہ نون زبر ان حمزہ کھڑا زبر آ کھڑا زبر کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے حمزہ کھڑا زبر آ تا کھڑا زبر تا کے اوپر کھڑا زبر ہے کھڑا زبر کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے تا کھڑا زبر تا ان آتا ہا کے اوپر پیش ہے لام پر جزم ہے تو ہا کو لام سے ملا دیں گے ہا لام پیش ہل ان آتا ہل ان آتا اللہ لام یہاں پر لفظ اللہ کے لام کو پر پڑھیں گے کیونکہ لفظ اللہ کے لام سے پہلے اگر زبر یا پیش ہو تو لفظ اللہ کے لام کو پر پڑھیں گے ہا لام پیش ہل ان آتاہ اللہ الملک میم لام پیش مل کاف زبر کا میم ہا کو لام سے ملائیں گے اور ہا لام پیش مل میم لام پیش مل ان آتاہ اللہ الملک کاف زبر کا ان آتاہ اللہ الملک اذ قال اذ یہاں زال کی آواز کو نرم کر کے پڑھیں گے سا اور زال یہ دونوں آواز جو ہے نارمل اس میں پڑھیں گے ان آتاہ اللہ الملک اذ قاف الف زبر قا لام زبر لا قاف کے بعد حروف مدہ آ رہا ہے نا الف مدہ آ رہا ہے قاف الف زبر قا لام کے اوپر زبر ہے جلدی پڑھیں گے لام زبر لا اذ قال ابراہیم یہاں پر بھی قلقلہ کریں گے کیونکہ حروف قلقلہ کے 5 حرفوں میں سے کیا ہے با آ رہا ہے اور اس پر کیا ہے جزم ہے جب ان پر جزم ہو تو ان کو پڑھتے وقت ان کے مخرج ٹکر کھا کر الگ ہو جاتے ہیں اذ قال اب را الف زبر مد یہاں پر الف مدہ کو تھوڑا کھینچ کر پڑھیں گے ابرا ہا کے بعد یا ہے ہا کے نیچے زیر ہے یہاں پر جزم ہے ابراہیم میم پیش ابراہیم ربی الذی را کے اوپر زبر ہے آپ نے ابھی پڑھا ہے نا را پر زبر یا پیش ہو تو را کو پر پڑھیں گے رب ربا زبر رب بازیر بھی ربی یا لام زبر یل ربی یل لام زبر لا زال یا زیر زی زال یہاں پر تشدید ہے تشدید کو فالو کریں گے تشدید کو 2 بار پڑھیں گے ایک بار پہلے حرف سے ملائیں گے اور ایک بار خود اسے ربی الذی زال یا زیر زی یہاں پر مد بالیا ہے اس لیے یا مدہ کو کھینچ کر پڑھیں گے یحیی یا کے اوپر پیش ہے اور ہا کے اوپر جزم ہے یا زیر ی یہاں پر یا مدہ ہے کھینچ کر پڑھیں گے وہ یومی تو وہاں پر زبر ہے جلدی پڑھیں گے وہ یا پہ پیش ہے پیش کی آواز کو بھی جلدی پڑھتے ہیں اور اس کو پڑھتے وقت منہ جو ہے آواز یہ گول ہو جاتے ہیں یو میم یا زیر میم مد بالیا ہے یومی تا پیش تو یومی تو یحیی و یمیت قال قاف کے بعد الف مدہ ہے اس لیے الف مدہ کو کھینچ کر پڑھیں گے لام زبر لا قال انا اب یہاں پر دیکھیے انا میں قال انا احیی نون کے بعد جو الف ہے یہاں پر الف کو نہیں پڑھیں گے انا یحیی نہیں پڑھیں گے انا احیی الف کے اوپر پیش ہے نون کو انا کی طرح پڑھیں گے حمزہ زبر آ نون زبر نہ انا اس طرح احیی الف پہ پیش ہے یا ہا کے اوپر جزم ہے الف کو ہا سے ملائیں گے احیی
احیی و امیت، واو کے اوپر زبر ہے، جلدی پڑھیں گے، الف پر پیش ہے، اس لیے پیش کو جلدی ادا کریں گے، اور جب ادا کریں گے تو ان کو ادا کرتے وقت ہمارے منہ کا یہ جو گول ہوگا، او میم یا زیر میم ہے، یہاں بدل یا ہے، مد کریں گے، امی تاپش تو امیت. پڑھیے الم تر الی الذی، سب کو پڑھیے، حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی و یمیت قال انا احیی و امیت قال ابراہیم. پڑھیے فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبہت الذی کفر واللہ لا یہدی القوم الظالمین. او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعد يوم قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. ان اللہ یہاں پر غنہ کریں گے نا، ان اللہ علی کل شیء قدیر، شیء قدیر. سورہ نکالیے سورۃ القدر مکیہ
بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر فی لیلۃ القدر، یہاں پر قلقلہ کے ساتھ پڑھیں گے قدر. ون مور ٹائم. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. وما ادراک ما لیلۃ القدر. لیلۃ القدر خیر من الف شہر. تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر. ربہم من کل امر. سلام ہی حتی مطلع الفجر. فرائض نماز نکالیے. فرائض نماز. فرائض نماز ٹوٹل کتنے ہیں؟ 14 ہیں، جن میں 7 نماز سے پہلے ادا کرنا ضروری ہے اور 7 نماز کے بعد نماز کے اندر ادا کرنی ہے. ٹھیک ہے، تو پہلے جو 7 نماز کے اندر ادا کرنی ہے فرائض نماز کتنے؟ 14 ہیں. 7 کا نماز کے باہر ادا کرنا ضروری ہے اور 7 کا نماز کے اندر ادا کرنا ضروری ہے. تو آج ہم لوگ پڑھیں گے باہر کے 7 فرائض. ٹھیک ہے، سب سے پہلے جو ہے بدن کا پاک ہونا. بدن کا پاک ہونا مطلب نجاست سے پاک ہونا، نجاست حکمی اور نجاست حقیقی سے جسم کا پاک ہونا. نمبر 2 کپڑوں کا پاک ہونا. اوکے، کپڑے میں نجاست لگی ہوئی ہے، گندگی لگی ہوئی ہے، کس بچے نے پیشاب کر دیا یا پھر جو ہے جنبی ہو گئے، ناپاک ہو گئے، تو اس صورت میں کپڑوں کا پاک ہونا ضروری ہے. بنا کپڑے کی پاکی کے نماز نہیں پڑھ سکتے ہیں. اس کے بعد ہم نمبر 3 میں جگہ کا پاک ہونا. جگہ کا پاک ہونا، ہم جس جگہ نماز پڑھ رہے ہیں ہماری نماز کی جگہ کا پاک ہونا ضروری ہے. وہاں پر کوئی نجاست لگی ہوئی نہ ہو جو دکھنے میں آئے، یا پھر پیشاب کیا نہ ہو، یا کسی اور طرح کی کوئی گندگی نہ ہو. صاف رہنی چاہیے، پاک رہنی چاہیے. ٹھیک ہے. اور نمبر 4 پہ ہے سطر کا چھپانا. سطر کا چھپانا کیا ہے؟ جسم کے اوپر جو ہے ہمارا کپڑا ہونا چاہیے. بنا جو ہے ایسے نماز نہیں پڑھ سکتے ہیں. مرد کے لیے جو ہے سطر جو ہے ناپ سے لے کر جو گھٹنے تک ہے، عورت کے لیے پورا ہے. صرف ہاتھ اور دونوں ہاتھ کی ہتھیلی اور چہرے کے علاوہ پورا جو ہے بدن ڈھکا چھپا رہنا چاہیے. نمبر 5 ہے قبلہ کی طرف
ओके, वो भी है रुख करना। ओके, अब कोई अगर जो है क़िबला ये है ना पश्चिम की तरफ, इधर नमाज़ पढ़ना है, कोई अगर इस रुख में होकर नमाज़ पढ़ ले या इधर नमाज़ पढ़ ले या पश्चिम में पूरब की तरफ नमाज़ पढ़ ले तो उसकी नमाज नहीं होगी, क्योंकि हमको नमाज इस सिमत में पढ़ना है। एक आदमी को मैंने देखा था, वो पूरब की तरफ नमाज़ पढ़ रहा था, लेकिन वो माइंड लेस था, मतलब पागल जिसको बोलते हैं ना, ऐसा था। तो उसके लिए माफ़ है, क्योंकि उसको अक़ल नहीं है, दिमाग नहीं है, इसलिए उसको जो समझ में आया पढ़ा। लेकिन हमें अल्लाह ने अक़ल दिया है ना, तो इसलिए हमें पश्चिम की तरफ मुँह करके नमाज पढ़ना है। नंबर 6, नमाज का वक्त होना। नमाज का वक्त होना, ठीक है। अब ज़ोहर के टाइम में कोई अगर असर की नमाज़ पढ़ ले तो नहीं होगा ना, नहीं होगी। और इसी तरह अज़ान से पहले भी कोई अगर जो है अज़ान दे दे, अभी अज़ान का ये टाइम होता है 4:28 पे, अभी का इसमें अगर कोई जो है 4:20 पे अज़ान दे दे तो अज़ान भी नहीं होगी, और उस अज़ान से जो नमाज़ पढ़ेंगे वो नमाज भी नहीं होगी। इसलिए वक्त का होना ज़रूरी है, वक्त से पहले नमाज नहीं पढ़ सकते हैं। नंबर 7 में क्या है, नमाज की नीयत करना। हम फजर की नमाज़ पढ़ रहे हैं या ज़ोहर की नमाज़ पढ़ रहे हैं, मगरिब की नमाज़ पढ़ रहे हैं, ये नीयत हमारे दिल में होनी चाहिए कि हम नमाज की नीयत करना। जिस भी नमाज को हम पढ़ रहे हैं उस नमाज के लिए हमारे दिल में नीयत होनी चाहिए, और नीयत है दिल के इरादे का नाम, ठीक है। तो ये 7 चीज़ जो नमाज के बाहर है इसका अदा करना ज़रूरी है, ये सुनेंगे। इसके बाद इंशाअल्लाह जो अंदर के 7 फ़राइज़ हैं वो कल नेक्स्ट इसमें पढ़ाएंगे, ठीक है। बंद करने वाले तो तुमको यहाँ